محترم ناظرین، دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل اعمال میں۔ تذکرہ ہے دعا کا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں۔ آپ اگر کس وقت دعا کریں گے تو زیادہ امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایک وقت تو وہ ہے کہ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التہجد، کتاب نمبر 19، حدیث نمبر 1145، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں، پھر وہ کہتا ہے من یدونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کو سن لوں۔ ایک وقت یہ بھی ہے کہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی دعا مانگے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الصلاح، کتاب نمبر 2، حدیث نمبر 212، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اگر آدمی سجدے میں ہے تو سجدے کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگی جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح، کتاب نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کے وقت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکثروا الدعاء، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اسی طرح دعا کا وقت یہ ہے، جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کی جائے، رب قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح جہاد کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت آدمی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا خیال کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن آدمی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجمعہ، کتاب نمبر 7، حدیث نمبر 935، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ساعۃ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر آدمی اس گھڑی کو پالے، اس وقت کو پالے اور دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ آدمی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اگر ایسا کرتا ہے تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ پھر اسی طرح عرفہ کے دن بھی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الدعوات، کتاب نمبر 45، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہتر وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا۔ کون سی دعا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریف اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کافی اہم چیز ہے اور آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی لگ جائے گی۔ سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، کتاب نمبر 8، حدیث نمبر 1536، 3 دعائیں ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، اگر یہ دعا کر دے تو رب قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الادب، کتاب نمبر 33، حدیث نمبر 3660، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ باستغفار ولدک لک، کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی خوشحالی میں رہے، تو اس وقت دعا کرے، تو جب پریشانی میں جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا تو رب اس کی بات کو سنے گا۔ سنن ترمذی، کتاب الدعوات، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 3382، جو آدمی چاہتا ہے کہ پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرے۔ آپ کو معلوم ہے اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک،
حدیث نمبر 2893، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو غزوہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں اور جو عمرہ کرتے ہیں، کہ اگر وہ مانگ لے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الذکر والدعا، کتاب نمبر 48، حدیث نمبر 2733، دعوت المرء المسلم لاخیہ، مسلمان آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، بغیر اس کو دیکھے ہوئے، کہیں اور ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ مستجابت، وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکاة، کتاب نمبر 12، باب نمبر 19، حدیث نمبر 1015، لمبی حدیث ہے۔ ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کے پینا حرام کا، اس کے لباس حرام کے ہیں، اس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوئی ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ زنا کرنے والی عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ طبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 59 پہ وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیتا ہے جو وہ مانگے، مسلمان ہے وہ تو، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَىٰ بِفَرْجِهَا، لیکن وہ زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہوں کو بیچتی ہے، زنا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر ہم اور آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت کتاب الفتن میں، حدیث نمبر 2169، کہ تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، پھر جب دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو ختم نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح وہ دعا اگر ہم رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے مانگیں یا پھر گناہ کے لیے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الذکر والدعا، کتاب نمبر 48، حدیث نمبر 2735، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس دعا کو جس دعا میں کسی رشتہ داری کو کاٹنے کی بات نہ ہو یا گناہ کے لیے وہ دعا نہ مانگے اور وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی گناہ کے لیے دعا نہ مانگے اور رشتے ناطے کو توڑنے کے لیے دعا نہ مانگے۔ جلد بازی کا مطلب کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا، مل استعجال، جلد بازی کا مطلب کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کہتا ہے قد دعوت و دعوت، میں نے دعا کی لیکن رب نے دعا قبول ہی نہیں کی، تو جلد بازی نہ کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ جلد بازی نہیں کرے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ افسوس کرے گا اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیے، دعا اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیجیے، کبھی بھی نہیں، موت کی تمنا مت کیجیے، وہ منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المرضع کے اندر حدیث ہے 5671، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی لا یتمنین احدکم الموت، تم میں کا کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچی ہے۔ ہاں یہ دعا کر سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اللہم احینی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور تو مجھے وفات دے اگر میرے لیے وفات بہتر ہے۔ اسی طرح آدمی دعا میں اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کتاب الوتر، کتاب نمبر 8، حدیث نمبر 1532، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فی عطاء فیستجیب لکم۔ تم اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا مت کرو، ورنہ کیا ہوگا، تم بد دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کہیں قبول کر لے تو۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ اگر ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو دو صورتیں بنتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ فوراً دے دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ بعد میں دے گا۔ کبھی دعا بہت دیر کے بعد قبول ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128 ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کئی ہزار سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیدا ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جی ہماری دعا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، ہم گناہ گار ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی سنتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں، اے میرے بندو اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملے میں مہلت دے رکھی ہے تو ہم اور آپ اس سے اچھے ہیں، بہتر ہیں، کوئی موازنہ نہیں،
تو رب ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے چاہیے ہر حالت میں اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، ہر چیز مانگا جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔